بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج فجر کی نماز میں مکہ مکرمہ میں حضرت امام صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے سورہ ہود کے آخر سے تلاوت فرمائی ہے۔ سورہ ہود مکی دور کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور اس سورہ مبارکہ میں کل 123 آیات ہیں، اور اس کا آخری حصہ بڑا ہی خوفناک ہے، اور اس حصے میں کچھ ایسے مضامین اللہ نے ذکر فرمائے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان مضامین کو سنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا شیبتنی ہود، کہ سورہ ہود نے تو مجھے بوڑھا کر دیا۔ جب انسان پر کوئی خوف طاری ہوتا ہے، کوئی غم اور حزن طاری ہوتا ہے تو آدمی کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی امت کا خوف تھا کہ امت کو اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے، چونکہ سورہ مبارکہ میں گزشتہ قوموں پر آنے والے عذابوں کا تذکرہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان تمام اقوام کا تذکرہ کر کے ایک آخری وارننگ گویا کہ کفار کو دی گئی ہے، جیسے بالکل آخری وارننگ دی جا رہی ہوتی ہے کہ بس اس کے بعد اب آپ کا کوئی عذر نہیں چلے گا، اس کے بعد اگر آپ نے بات نہ مانی تو پھر اللہ کے عذاب کے کوڑے حرکت میں آئیں گے۔ آسمان پتھر برسانے کے لیے اللہ کے حکم کا منتظر ہے، اور زمین زلزلہ برپا کرنے کے لیے اور اندر دھنسانے کے لیے اور پھٹ جانے کے لیے اللہ کے حکم کے منتظر ہے، اور سمندر بھی غرق کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، اور تیز اور تند ہواؤں کے جھکڑ بھی اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر طرف سے یہ عذاب کی قسمیں منڈلا رہی ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کیفیت کو جب دیکھا تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود، مجھے ہود نے بوڑھا کر دیا، قریب ہے کہ عذاب آ جائے، قریب ہے کہ عذاب آ جائے، کہ قوموں کی نافرمانی، میری قوم کی نافرمانی، جو نوح علیہ السلام کے اندر شرک کی برائی پائی جاتی تھی وہ بھی موجود ہے، ہود علیہ السلام کی قوم میں جو اپنی طاقت پر گھمنڈ اور غرور پایا جاتا تھا وہ بھی موجود ہے، صالح علیہ السلام کی قوم میں جو صنعت اور حرفت اور نئی نئی ایجادات اور ترقیوں پر گھمنڈ اور غرور پایا جاتا تھا وہ بھی موجود ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو ناپ تول میں کمی پائی جاتی تھی اور اپنے حقوق پورے وصول کرنا اور دوسرے کے حقوق کو نہ دینا، اس کی بدترین برائی جو پائی جاتی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں دنیا جان کی بے حیائی اور برائی پائی جاتی تھی، اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو فرعونی تھے ان کے اندر غرور اور کبر اور خدائی دعویٰ یہاں تک کی بات آئی ہوئی تھی۔ یہ سب باتیں اس قوم کے افراد میں جب دیکھی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان عذابوں کا خطرہ لاحق ہوا، اس لیے آپ نے فرمایا شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ ہود میں وہ کون سی آیت ہے جس آیت نے آپ کو بوڑھا کر دیا یا جس کی وجہ سے آپ کی کیفیت بدل گئی، تو وہ آیت نمبر 112 ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، آپ دین پر جمے رہیے، بس کچھ بھی ہو جائے، حالات کیسے بھی آ جائیں، حالات سازگار ہوں نہ ہوں، موافق ہوں نہ ہوں، ماحول سازگار ہو نہ ہو، آپ کا کام دین پر جمنا ہے۔ یہ پیغام میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا کرے جی، حالات کا تقاضا ہے،
حالات کچھ بھی ہوں آپ دین پر جم جائیں. فاستقم کما امرت ومن تاب معک. اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ان کا بھی یہی کام ہے کہ وہ بھی دین پر استقامت اختیار کریں اور اللہ کے حکم پر وہ جھک جائیں. ولا تطغوا، سرکشیاں نہ مچاؤ، سرکشیاں نہ مچاؤ. سرکشی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے آدمی اس نافرمانی کو نافرمانی نہ سمجھے، غلطی کو غلطی نہ سمجھے، گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور ڈھٹائی سے کرتا رہے. یہ بدترین عادت ہے. ولا ترکنوا، اس کے بعد ارشاد فرمایا ولا تطغوا، سرکشی نہ کرو، وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اور پھر آگے دوسری آیت میں امت مسلمہ کو ایک سخت تنبیہ کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. خبردار ظالموں کی طرف ذرہ سا میلان بھی نہ کرنا. خبردار ظالموں کی طرف ذرہ سا بھی میلان نہ کرنا. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالموں کی طرف ذرا سا بھی میلان نہ اختیار کرنا، ورنہ اس میلان کے نتیجے میں فتمسکم النار، جہنم کی آگ تمہیں جلا ڈالے گی، جہنم کی آگ تمہیں جلا ڈالے گی. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معاون اور مددگار نہیں ہوگا. اپنی عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، کسب معاش میں، ان تمام چیزوں کے اندر کفار کی طرف ذرہ سا بھی میلان نہ کرنا، ایک لمحے کا کافروں کی طرف میلان نہ کرنا. اور بعض مفسرین نے یہاں پر اور معنی بھی بیان فرمائے ہیں کہ کفار کی طرف میلان کرنے کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافروں کی زندگی تمہیں اچھی نہیں لگنی چاہیے، کافروں کی زندگی تمہیں اچھی نہیں لگنی چاہیے، ورنہ تم بربادی کی طرف چلے جاؤ گے اور جہنم کی آگ تمہیں پہنچے گی. اور اسی طرح سے ظالموں اور کافروں کے ساتھ مداہنت نہ کرنا، یعنی ان کے برے اعمال پر سکوت نہ اختیار کرنا، یا ان کے برے اعمال پر راضی نہ رہنا، رضا کا اظہار نہ کرنا. کسی گناہ کی محفل میں ہم جائیں اور ہم کہیں کہ ہاں جی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا آپ نے، بہت بہترین کیا. یہ کیا ہے؟ یہ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، یہ ظالموں کی طرف میلان ہے. حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ظالموں کی صحبتوں میں نہ بیٹھو. حضرت قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں شکل و صورت میں اور فیشن میں اور رہن اور سہن میں ان کے طریقوں کا اتباع مت کرو، یہ ظالموں کی طرف میلان ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ظالموں کے ساتھ دوستی اور گہرے تعلق نہیں رکھو، ادنا درجے کا اگر میلان اختیار کرو گے تو تمہیں جہنم کی آگ پہنچے گی. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک کوئی شخص اس عالم سے زیادہ مبغوض اور بدترین نہیں ہے جو اپنی دنیاوی مفاد کی خاطر کسی ظالم کے پاس ملنے کے لیے جائے. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اہل کفر، اہل معصیت، اہل بدعت کی صحبت سے اجتناب اور پرہیز واجب ہے. تو بھئی کسی طرح سے بھی ظالموں کی طرف میلان نہ ہو. ان دو لفظوں میں اور ان دو آیات میں بہت کچھ سمجھا دیا ہے سمجھنے والوں کے لیے، تفکر کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت کچھ سامان ہے. نمبر 1، دین پر استقامت اختیار کی جائے، حالات کیسے بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ماحول کیسا بھی ہو جائے، دین پر استقامت اختیار کی جائے. اور دوسری بات، کافروں اور ظالموں اور اللہ کے نافرمانوں کی طرف ذرہ بھر بھی میلان نہ ہو، نہ ان کی وضاحت ہمیں اچھی لگے، نہ ان کا طور طریقہ ہمیں اچھا لگے، نہ ان کے اخلاق اور نہ ان کا کردار اور نہ ان کی دیگر چیزیں ہمیں اچھی لگے،
ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول، ہمارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہی ہے جو قابل اتباع ہے۔ ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی ہی سب سے بہتر ہے۔ دنیا کچھ ہو جائے، کچھ سے کچھ ہو جائے، ہمیں دین پر استقامت اختیار کرنا ہوگی، تو تب ہماری کامیابیاں ہوں گی، تب اللہ پاک دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہمیں کامیابیوں سے سرفراز فرمائے گا۔ تو ان آیات میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فکر کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اس غم اور درد کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ اے اللہ، ہماری اس التجا کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمارے تمام سامعین کو، سننے والوں کو اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور امت مسلمہ کو یہود و نصارہ اور کفار کی طرف میلان سے اے اللہ محفوظ فرما لے۔ ہم سب کو، ہم سب کی اولادوں کو، ہم سب کی نسلوں کو کفار کی طرف میلان کرنے سے اے اللہ محفوظ فرما۔ دین پر اے اللہ استقامت نصیب فرما ہمیں، اے اللہ ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ کچھ بھی حالات ہو جائیں، ہمیں دین پر جمنا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری مشکلات کو اپنے فضل سے دور فرما۔ امت مسلمہ جہاں کہیں پریشان ہے، فلسطین میں اور دیگر جگہوں پر جہاں کی امت مسلمہ کفار کے زیر اثر ہے، اے اللہ اپنا فضل فرما، کرم فرما، امت مسلمہ کو نجات نصیب فرما۔ اور یہ امت مسلمہ کے لیے سخت کڑا امتحان ہے، سخت امتحان ہے۔ چند لوگ کسی جگہ پر عبرت کا نشانہ بنتے ہیں، باقیوں کے لیے امتحان ہوتا ہے کہ کون اس امتحان سے عبرت حاصل کرتا ہے، کون اس سے سمجھتا ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام متعلقین، متوسلین، محبین اور سامعین سے درخواست کرتا ہوں، آئیے آج سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں، اور کفار کی طرف اور ظالموں کی طرف میلان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنی نسلوں کو بچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا سننا کہنا قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب خیریں ہمیں عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے، اپنی امت کے لیے مانگی ہیں، اور ان تمام شرور سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرور سے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے حفاظت کی دعائیں مانگی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔